عامر لیاقت نے کیسی پاراسٹش طبیعت پائی تھی کہ جب بشرا سے 2002 میں پسند کی شادی کی تو والدہ اس رشتے کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ عامر لیاقت نے جذبات میں آ کر نیند کی 20 گولیاں کھائیں اور ناراض گھر سے نکل پڑے۔ ٹیکسی میں بیٹھے کراچی پی ٹی کے سامنے پہنچے تو بے ہوش ہو گئے، مگر پھر ان کی جان کیسے بچائی گئی؟ جستجو میں آج پاکستان کے سپر سٹار عامر لیاقت حسین کی زندگی کی کہانی جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیسے ان کی والدہ بیگم محمودہ سلطانہ نے بھٹو کے خلاف احتجاج میں ایک فوجی کے ہاتھ سے لاؤڈ اسپیکر چھین کر تقریر کر ڈالی۔ عالمی جریدے نیوز ویک میں کیوں بیگم محمود سلطانہ کو پاکستان کی بہادر بیٹی کا کیپشن دے کر ان کی تصویر سرور پر شائع کی۔ عامر لیاقت کے والد شیخ لیاقت حسین کیسے 48 سال تک مسلم لیگ میں رہنے کے بعد ایم کیو ایم کی ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی بنے۔ ان کے بھائی عمران لیاقت حسین نے کب اور کیوں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر ڈالا؟ ایشیا کے سب سے بڑے خطیب عامر لیاقت حسین کی صحافت کا آغاز کیسے؟ جیو ٹی وی میں کیسے نوکری ملی اور پھر مختلف ٹی وی چینلز کا سفر، رمضان ٹرانسمیشن کی کہانی کیا ہے، ان کی تینوں شادیاں کیوں ناکام ہوئی، اور سب سے بڑھ کر اپنی تیسری بیوی کی طرف سے لیک ہونے والی بیڈ روم کی نازیبا ویڈیو کیا عامر لیاقت کی وفات کی وجہ بنی؟ 21 خدا رات کا نوری کشمیر روڈ کراچی میں 1969 میں ایک بڑے انسان کا جنم ہوا۔ ایسا انسان جو صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے، ایسا انسان جو ذہانت سے مالا مال تھا، لیکن شہرت کی بلندیوں کی طرف سفر کرتے ہوئے اس ننین و فتیل انسان نے ترقی کے بہت سے مدارج طے کیے۔ وہ خدا داد قانونی سے پاکستان کے پوش علاقوں میں محلوں میں پہنچ گیا۔ اپنی ذہانت سے کالم نگار، ٹی وی اینکر، سیاستدان، اداکار، گلوکار، ناگساں، شاعر، شاندار خطیب اور ذاکر بنا اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچا، کامیابی کے جھنڈے گاڑے، مگر اپنی بے اصول زندگی اور پھر شہرت کے چھن جانے کے خوف سے اس کے اپنے مخلص چاہنے والے اس سے دور ہوتے چلے گئے۔ وہ اکیلا رہ گیا اور پھر اسی اکیلے پن کی انتہا پر پہنچنے تک وہ غلطیوں پر غلطیاں کرنے لگا۔ پھر ایک کم سن دوشیزہ کے ساتھ خلوت کے مزے لینے کی چاہ میں اس نے اپنی بے بہا عزت ایک لاؤبالی اور ناتجربے کار لڑکی کے ہاتھوں میں دے دی، اور اسی 21 خدا داد کا نوری کشمیر روڈ کراچی میں اپنے والدین کے گھر پر قید تنہائی میں ایک روز وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ وہ بہت ذہین تھا، اس کا بہت سفر باقی تھا، لیکن عامر لیاقت حسین کی زندگی کا سفر کچھ لوگوں کے لیے ایک فلمی کہانی ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے آگے بڑھنے اور سب کچھ حاصل کر لینے کی موٹیویشن، اور کچھ لوگوں کے لیے جانے کی عبرت۔ 70 کی دہائی تھی اور زمانہ تھا ذوالفقاری بھٹو کی سویلین آمریت کے دور کا۔ پاکستان کے دولفت ہونے کا زخم ابھی تازہ تھا اور 9 ستاروں کی اپوزیشن تحریک ضرورت تھی۔ کراچی میں وکلاء برادری کا احتجاج تھا جو اپوزیشن جماعتوں کی شمولیت کے بعد ایک بڑی ریلی میں تبدیل ہو گیا۔ سر غلام حسین ہدایت اللہ روڈ پر مسجد خضرا کے سامنے جب یہ جلوس پہنچا تو آگے آرمی کے جوان اسے روکنے کے لیے موجود تھے۔ لاؤڈ اسپیکر پر جلوس کو منتشر ہونے کا اعلان کیا جانے لگا کہ ایک بہادر خاتون گجموں میں سے آگے بڑھی۔ اس نے فوجی کے ہاتھ سے لاؤڈ اسپیکر چھین لیا اور پھر میجر محمود کی فوجی جیپ پر چڑھ کر اپنی تقریر شروع کر دی۔ فوجی اس غیر متوقع بہادری اور وہ بھی ایک خاتون سے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس خاتون کا نام بیگم محمودہ سلطانہ تھا جو روزنامہ جنگ کے معروف صحافی سردار علی صابری کی صاحبزادی تھی۔ ممتاز سیاستدان جی ایم سید نے انہیں اپنی منہ کھلی بیٹی بنایا ہوا تھا
اور جن کی اس دلیری کی خبریں ساری دنیا تک گئیں اور عالمی جریدے نیوز ویک نے سرور پر ان کی تصویر چھاپی اور اس کے ساتھ ہی کیپشن لکھی، پاکستان کی بہادر بیٹی۔ یہ بیگم بن مدعا سلطانہ پاکستان کے ممتاز ہمہ شخصیت کے مالک عامر لیاقت حسین مرحوم کی والدہ تھی۔ ساری عمر مسلم لیگ میں رہی متحرک سیاستدان تھی۔ ایوبی ماشاء اللہ میں کراچی سے اعلان محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کی، ان کی انتخابی کمپین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، پاکستان کی پہلی خاتون کالم نگار بنی اور روزنامہ جنگ سے صحافت کا آغاز کیا۔ اب لیاقت حسین کے والد شیخ لیاقت حسین بھی معروف سیاستدان اور صحافی تھے۔ 48 سال تک مسلم لیگی رہے اور پھر زندگی کے آخری سالوں میں ایم کیو ایم میں چلے گئے۔ 1997 میں ایم کیو ایم کے ٹکٹ پر حلقہ این اے 195 سے رکن قومی اسمبلی بنے۔ 2009 میں خالی کے حقیقی سے جا ملے۔ عامر لیاقت حسین کے بھائی عمران لیاقت حسین بھی ایک کریکٹر تھا۔ یہ دونوں بھائی انتہا کے ذکین تھے، وضع کے خطیب تھے، جو ان کو سنتا وہ ان کا فین ہو جاتا۔ ان دونوں نے شہرت حاصل کی۔ دونوں نے اپنی زندگی کے سفر میں اپنی طرز زندگی کی وجہ سے تنہائی سمیٹی، خاندان والوں سے پچھڑے، دوستوں سے دور ہوئے اور پھر دونوں ہی ایک دن اپنے گھروں میں اپنے کمروں میں اکیلے مزدہ پائے تھے۔ عامر لیاقت حسین ایک دہائی سے بھی زیادہ ٹی وی پر چھائے رہے۔ روزانہ ان کے گھنٹوں ٹی وی پر بولتے گزرتے، لیکن یہ بہت اچنبھے کی بات ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے بڑے بھائی عمران لیاقت حسین کا ذکر تک نہ کیا۔ ذکر کرنا تو دور کی بات، انہوں نے ان کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی، کیونکہ عامر لیاقت کو اپنے بھائی کے طرز زندگی سے اختلاف تھا۔ ان کے بھائی عمران لیاقت حسین کٹر شیعہ تھے، لیکن پھر ایک موقع ایسا بھی آیا جب انہوں نے نعوذ باللہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ایران سے فارغ التحصیل تھے، انتہا کے پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کئی کتابیں تحریر کی۔ اپنی علمیت میں وہ اس قدر آگے نکل گئے کہ اپنی کتاب میں دعویٰ کرتے ہیں کہ میری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور انہوں نے مجھے اس کائنات کی کچھ ایسے اسرار بتائے ہیں کہ اگر وہ میں بتا دوں تو طوفان آ جائے۔ کتاب مقدمہ خطبۃ البیان یعنی اسرار ولایت مطلقہ کے صفحہ نمبر 72 اور 73 پر وہ لکھتے ہیں۔ اس میں چند جملوں کا اضافہ بھی حضرت امیر المومنین کے حکم سے کر رہا ہوں، جو انہوں نے مجھے تعلیم یعنی حقیقی خطبہ البیان کی تعلیم دی۔ اگر میں اس کی حقیقت بتا دوں جس کا حکم مجھے نہیں ہے تو لوگ مجھے قتل کر کے میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، لیکن مجھے اس بات کا یقین کامل ہے کہ جس طرح حجاج منصور کی لاش کے ٹکڑوں میں سے الگ حق کی آوازیں آ رہی تھی، اگر میرے ساتھ ایسا ہوا جس کی قوی امید مسلمانوں سے اور بالخصوص ولایت علی کے دشمن متعصب شیعہ فرقوں سے زیادہ ہے، تو میری لاش کے ٹکڑوں سے یہ آواز ضرور آئے گی، یا علی یا علی یا علی۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 65 پر لکھتے ہیں، یہ مشکل کشائے خلق ہر دور میں ہر صاحب غرض کی مشکل میں کام آتا رہا ہے اور ہر نبی کی امداد فرماتا رہا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے، نصرت الانبیاء سرم نصرت محمدن جہرن، میں نے تمام انبیاء کی پوشیدہ طور پر نصرت کی ہے، نوح کی کشتی کو بچایا ہے، ابراہیم کو سنبھالا ہے، یوسف کو نکالا ہے، اور ہر میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلم کھلا اس ولی خدا نے نصرت کی، اور ایام ظہور حق اور عالم رجت میں آپ سردار لشکر یمانی کی صورت میں ظاہر ہو گئی، اخا و نشان کے ساتھ دعوت العرض کی صورت میں نمایاں بنتی، قرۂ شمس پر ظہور فرمائیں گے اور سیکھا فرمائیں گے، پھر نصرت فرزند کے لیے آئیں گے، پھر رجند میں 20,000 سال حکومت فرمائیں گے، اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ میں بار بار دنیا میں آنے والا، رجند کرنے والا اور عجیب دولتوں اور باریوں والا اور دشمنوں کو عذاب کرنے اور سزا دینے والا ہوں، تمام اعداء اور خصوصاً اہل شان کو زمانہ رجت میں سخت سزا دیں گے اور انتقام لیں گے۔
عمران لیاقت حسین اور ان کے اتحادات کا ذکر یہاں اسی لیے یہ ضروری تھا کہ ہم اس خاندان کے اثرات کے ذہنی میدان کا اندازہ لگا سکیں. یعنی یہ خاندان اور یا خاص طور پر یہ دونوں بھائی انتہا پسند تھے، اپنی مرضی پر چلنے والے تھے اور کسی کی نہ سننے والے تھے. عامر لیاقت نے اپنے بھائی عمران لیاقت کو بارہا سمجھایا، لیکن وہ اقلیت کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں پر اب انہیں کوئی بھی کچھ بھی نہیں سکھا سکتا تھا. مگر جب انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو پانی حد سے گزر گیا. عامر لیاقت حسین نے نہ صرف ان سے قطع تعلق کر لیا، بلکہ جب بیگم محمودہ سلطانہ کی وفات ہوئی تو عامر لیاقت نے انہیں والدہ کی میت کو ہاتھ لگانے اور جنازہ پڑھنے سے بھی روک دیا. بلکہ یہ الزام میں لگایا کہ والدہ کی وفات کے بعد عمران لیاقت ان کا زیور چوری کر کے سیلون بھاگ گئے. یہی نہیں بلکہ جب عمران لیاقت حسین اپنے گھر میں پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے تو عامر لیاقت نے اپنے بھائی کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی. جنرل ایوب کا چل چلاؤ تھا جب عامر لیاقت حسین کے والدین کو 1969 میں گرفتار کر لیا گیا تو اس وقت عامر لیاقت حسین 2 ماہ کے تھے. پاکستان کے اکثر بچوں کی طرح عامر لیاقت کی شناختی کارڈ پر ان کی عمر 2 سال کم بتائی گئی ہے، یعنی 5 جولائی 1971، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ 5 جولائی 1969 کو پیدا ہوئے تھے. انہوں نے کراچی کے علی اسکول سے 1986 میں میٹرک پاس کیا، آدم جی کالج سے ایس ڈی کیا، 1988 میں سر سید کالج میں آل پاکستان ڈبیٹ مقابلہ جیتا، اپنے کالج کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور انفرادی طور پر بھی بے شمار تقریری مقابلے جیتے. وہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے. انہوں نے 1990 میں سندھ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور شاید وہ ڈاکٹر بن بھی جاتے، مگر طلبہ سیاست میں ایک تقریر کے دوران ان سے ایک ایسا جملہ سرزد ہو گیا کہ ان کو جان کے لانے پڑ گئے. ہوا تو چیو کے ڈی جے سائنس کالج میں APNSO کے مبینہ کارکنوں کے ہاتھوں جان سے خطرہ ہو گیا. انہوں نے ایک تقریر کی جس پر MPM کے کارکن مشترک ہو گئے. انہیں لگا کہ یہ جملہ الطاف حسین پر چسپ کیا گیا ہے، جس پر انہیں قالین میں لپیٹ کر آگ لگا کر باتھ روم میں پھینک دیا گیا. مگر ان کی جان جمعیت کے کارکنوں نے بچائی. چند ماہ اسی وجہ سے، اس احسان کی وجہ سے ان کا رومانس جمعیت کے ساتھ بھی چلتا رہا، مگر پھر وہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں لیکن MPM میں چلے گئے. عامر لیاقت کا عرصہ نیار سندھ میڈیکل کالج میں تنگ ہو چکا تھا اور اسی لیے انہوں نے میڈیکل کے آخری سال میں تعلیم ادھوری چھوڑ دی. وہ میڈیکل ڈاکٹر نہ بن سکے، لیکن انہوں نے بعد ازاں امیر ہونے پر شعیب شیخ کے بدنام زمانہ کال سینٹر ایگزیکٹ سے PhD کی جعلی ڈگری ضرور بنوائی اور اسی بنیاد پر خود کو ڈاکٹر لکھنے لگے. BBC اردو پر سیریل صحافی جعفر رضوی نے اپنے ایک بلاگ میں عامر لیاقت حسین کی جماعتی میں کے شاندار اور یدر ہونے پر کچھ یوں لکھا: صرف 8 گھنٹے کے نوٹس پر پنڈال کے سامنے چنگیز خان بن کر کھڑے ہو جانے والا عامر لیاقت حسین اپنے مدبر لہجے اور اتنے مضبوط دلائل سے بولا کہ پنڈال نے چنگیز خان کے کردار کو بھی مثبت ووٹنگ دے ڈالی. وہ ٹرافی جیت کر گیا اور ساتھ ہی ہمارے دل میں سیاسی مخالف تھا، مگر اس کڑے وقت میں دوستی بھی نبھائی اور اپنا ٹیلنٹ بھی ایسے نکھایا کہ یاور مہدی جیسی شخصیت بھرے پنڈال میں تعریف کرنے پر مجبور ہو گئی. DNC کا معین آڈیٹوریم کئی منٹ تک اس پرفارمنس پر تالیوں سے گونجتا رہا. کم وقت غضب کا اوریٹر ہے جیسے جملے سنائی دی. طلبہ نے کھڑے ہو کر اس کی فتح پر دل کھول کر داد دی. عامر لیاقت حسین کے ٹیلنٹ اور کھان کا اندازہ اس عمل سے لگائیں کہ 1991 میں صرف 22 سال کی عمر میں وہ اپنے پہلی شعری مجموعہ میری آواز سارے زمانے کی صدا ہے شائع کروا ڈالیں. وہ اتنا شاندار مقرر تھا کہ اس سے کئی گنا شاندار نکھاریں گے تھا. 1994 میں عامر لیاقت حسین کو ایشیا میں اردو کا سب سے بہترین مقرر تسلیم کیا گیا. انہوں نے لاہور میں منعقدہ کل ایشیائی مقابلہ تقاریر میں فی بدی تقریر کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی. عامر لیاقت حسین نے اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز 1994 میں
روزنامہ پرچم کراچی سے کیا اور پھر 1997 میں اس پرچم اخبار کو MQM کے فنڈ سے ہی خرید کر اس کے مدیر بھی بن گئے۔ یہی وہ دور تھا جب ان کی قائد MQM الطاف حسین سے قربت پیدا ہوئی، اور جب حکومتی آپریشن شروع ہوا تو عامر لیاقت حسین لندن میں سیاسی پناہ لینے کے لیے پہنچ گئے، جہاں پر ان کا وقت الطاف حسین کے ساتھ گزرا کرتا تھا۔ 1999 میں ان کی پاکستان واپسی ہوئی۔ یہ اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی کا دور تھا، تو عامر لیاقت حسین نے FM 101 پر شو کرنا شروع کر دیا، لیکن ایک ایسے نئے آئیڈیا کے ساتھ جو پاکستان میں بالکل نیا تھا۔ انہوں نے ریڈیو پر رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا۔ ان کا یہ شو اس قدر ہٹ ہوا کہ ماہ رمضان کے بعد انہیں سیلولر کمپنی جیز کی سپانسرشپ میں اسی ریڈیو پر جیز بنائے منٹوں میں مالا مال کا میزبان بنا دیا گیا۔ سیاست اور صحافت ساتھ ساتھ جاری تھی۔ اضافی وقت میں عامر لیاقت حسین نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ جب 2002 میں جیو نیوز شروع ہوا تو انہوں نے بطور نیوز اینکر آڈیشن دیا اور ان کو سلیکٹ کر لیا گیا۔ جیو نیوز کی ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا تو عامر لیاقت وہ پہلے نیوز اینکر تھے جو جیو کی سکرین پر نظر آئے، اور جنہوں نے سب سے پہلے خبر پڑھی۔ ماہ رمضان آیا تو انہوں نے FM 101 والا آئیڈیا ٹی وی کی انتظامیہ کو پیش کیا، اور عامر لیاقت حسین ایک سیلیبریٹی بننے کے راستے پر چل پڑے۔ مگر اتنی کامیابیاں ان کو مل رہی تھی تو پھر ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے خودکشی کی کوشش کی؟ ہوا کچھ یوں کہ عامر لیاقت حسین اور بشرا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ عامر لیاقت نے جب اپنی والدہ کو اس رشتے اور اپنی پسند سے آگاہ کیا تو ان کی والدہ نے اس رشتے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ بشرا کسی صورت عامر کے لیے مناسب نہیں، مگر ایک روز عامر لیاقت بشرا سے نکاح کر کے گھر آ گئے تو ان کی والدہ نے سخت رد عمل دیا۔ عامر کو شاید اس رد عمل کی امید نہیں تھی، وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے نیند کی 20 گولیاں کھائیں اور گھر سے نکل پڑے۔ وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھے تو کراچی PTV کے سامنے بے ہوش ہو گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور کوئی نیک انسان تھا جس نے سرکاری ہاسپٹل انہیں فوری طور پر پہنچایا، جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ ڈاکٹرز نے ان کا معدہ صاف کیا، مگر یہی وہ موقع تھا جو جہاں داد کالونی میں اپنے والدین کے گھر سے اپنے پرسنل گھر میں اپنی بیگم کے ساتھ شفٹ ہو گئے۔ اسی سال ماہ رمضان 2002 میں پہلی بار عامر لیاقت حسین ٹی وی کی سکرین پر بطور مذہبی اینکر نظر آئے جب ان کا پروگرام عالم آن لائن شروع ہو گیا۔ جلد ہی ان کا شو ریٹنگ میں پہلے نمبروں پر آ گیا۔ یہی عامر لیاقت کی زندگی بدلنے والا سال تھا جب جنرل پرویز مشرف کے ماشاء اللہ کے سائے میں MQM اتحادی بن چکی تھی، اور عامر لیاقت حسین کو حلقہ 249 سے رکن قومی اسمبلی کا ٹکٹ ملا، اور وہ کامیابی حاصل کر کے جنرل مشرف کی کابینہ میں شامل ہو گئے اور انہیں وزیر مملکت برائے مذہبی امور بنا دیا گیا۔ مگر اب وقت تھا عامر لیاقت کا سپر سٹار بننے کا۔ 2005 میں جیو ٹی وی میں شعبہ مذہبی امور بنا کر عامر لیاقت حسین کو اس کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا، اور پھر انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا۔ سحری و افطاری پر لائیو ٹرانسمیشن پہ گھنٹوں سامعین کا دل بہلاتے، ان کو نعتیں سناتے، لاکھوں پاکستانی عوام ان کے ساتھ دعاؤں میں شرکت کرتے، ان کے ساتھ سحری اور افطاری کرتے۔ 2010 میں عامر لیاقت حسین کو ARY سے زیادہ تنخواہ اور بڑے عہدے کی آفر ہوئی۔ عامر لیاقت نے اصولی طور پر یہ پیشکش قبول کر لی اور بطور مینجمنٹ ڈائریکٹر ARY کو جوائن کر لیا۔ انڈونیشین ٹی وی شوز کے ماڈل کو کاپی کرتے ہوئے بہت بڑا سیٹ لگایا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں عامر لیاقت نے یہ ٹرینڈ شروع کیا، اور اب شاید ان کے بعد کبھی بھی رمضان میں اتنا مہنگا سیٹ نہ لگ سکے اور نہ ہی ویسی مہنگی رمضان ٹرانسمیشن ہو سکے۔ معلوم نہیں یہ کس کا کارنامہ تھا کہ جیو ٹی وی پر عالم آن لائن کے بلوپرز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیے گئے۔ وہ عالم جو ٹی وی پر نکی کی تلقین کرتا تھا، جب وہ بیہائنڈ دا سین غالب اور فلموں کی باتیں کرتا ہوا نظر آیا، کروڑوں عام پاکستانیوں کی طرح گالیاں نکالتا نظر آیا، تو سارے پاکستانیوں کو برا نہ لگا۔
شاید یہی جیو اور عامر لیاقت حسین میں لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ کا آغاز تھا، جس کو عامر لیاقت حسین آنے والے وقت میں بولڈ ٹی وی کی مدد سے انجام کو پہنچانے والے تھے۔ عامر لیاقت کی جیو ٹی وی پر اصولی واپسی 2012 میں اس وقت ہوئی جب انہیں وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ دیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں عامر لیاقت حسین وہ واحد میزبان ہیں جن کی تنخواہ اور الاؤنسز ماہانہ 1 کروڑ سے بھی تجاوز کر گئے۔ شاید عامر لیاقت کے مائل سٹون کو پاکستان کا کوئی بھی میزبان کبھی بھی اچیو نہ کر سکے۔ ان کے قریبی دوست اور سینئر صحافی BBC اردو پر لکھتے ہیں، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ٹی وی چینل پر جس عامر لیاقت کو دیکھ کر اس کے ناظرین خاص طور پر خواتین سمجھنے لگتی تھی کہ آج تو رمضان کی اس بابرکت رات میں دعائیں قبول ہو ہی جائیں گی، بند کمرے میں اسی عامر لیاقت حسین کے ساتھ نشست کی جائے تو 52 گز کی زبان کے کرشمے سے کانوں سے دھواں نکلنے لگتا تھا۔ عجیب شخصیت تھا، شیعہ حلقے میں زبردست عزادار اور محب و مقلد اور امامت کا پیروکار بن جاتا تھا، اور سنی حلقے میں خلافت کا مکمل مبلغ۔ مگر اب عامر لیاقت کے دور ابتلا کا آغاز ہونے والا تھا، وہی دور ابتلا جس کا ذکر انہوں نے اپنے ایک کالم میں کیا جب ایک بزرگ نے آ کر انہیں خواب میں کچھ نصیحتیں کی۔ تمہاری ماں تمہاری شکر گزار ہیں اور ماں کی شکر گزاری پر اللہ تم سے راضی ہو۔ آج سے تمہارا مشکل وقت شروع ہو گیا تو سمجھو اللہ مہربان ہے۔ الزامات، اتہام اور جھوٹے واقعات تم سے منسوب کیے جائیں گے، اگر بدلہ نہ لیا تو ہم سے آ ملو گے۔ 2015 میں عامر لیاقت حسین کی راہیں جیو نیوز سے جدا ہو گئی، وہ ایکسپریس نیوز میں آئے۔ یہی وہ دور تھا جب عامر لیاقت نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور ان کا بہت مذاق بنا۔ جب الطاف حسین کے 2016 میں ریاست مخالف بیان پر عامر لیاقت پاکستان کے وہ سیاستدان تھے، یعنی واحد سیاستدان تھے جنہوں نے اس بیان کی حمایت کی اور انہیں اسی کی پاداش میں گرفتار کر لیا گیا، تو ایک ہی رات میں ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، اور نہ صرف انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا بلکہ سیاست چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا۔ یہ دراصل عامر لیاقت کے ڈاؤن فال کا آغاز تھا۔ وہ کیریئر، وہ سٹارڈم، وہ عزت جو انہوں نے ساری عمر محنت کر کے بنائی، اب وہ ایک ایک کر کے ساری عزت اور وقار کو اپنے ہی قدموں تلے روندنے والے تھے۔ وہی ایگزیکٹ جس کی جعلی ڈگری کی بنیاد پر وہ ڈاکٹر لکھتے تھے، اسی کے بول ٹی وی کو انہوں نے 2016 میں جوائن کر لیا۔ یہ شعیب شیخ کی برکت تھی یا بول نیوز کو جوائن کرنا کہ ان کی زندگی 180 کے زاویے پر بدلنے لگی۔ بول پر انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا پولیٹیکل شو کیا جنہوں نے ان کے رہتے سہتے تعلقات بھی ختم کر دیے۔ اس پروگرام کا نام تھا ایسا نہیں چلے گا۔ بول نیوز کی پالیسی کے تحت جیو نیوز اور ان کے مالکان کے خلاف شوز کیے گئے، پاکستان کی سول سوسائٹی کو برا بھلا کہا گیا، غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے، عمران خان کے مخالفین کو لتاڑا گیا۔ غرض عامر لیاقت حسین جب ایک پولیٹیکل اینکر بنے تو انہوں نے تمام حدیں پار کر دی۔ اسی چینل کی ایک جونیئر ملازمہ طوبہ سے دوسری شادی بھی کر ڈالی اور اپنی خانگی زندگی برباد کر ڈالی۔ وہی بشرا جن سے انہوں نے محبت کی شادی کی تھی، جن کے لیے وہ خودکشی کرنے پر بھی آمادہ تھے، اب وہ انہیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ وہ تمام لائنیں کراس کر رہے تھے، اس لیے ان کا شو زیادہ نہ چل سکا، اور بول نے ان کی جگہ اسی شو میں ایک ڈمی کو بٹھا کر ایک وائس اوور آرٹسٹ سے شو کروا کر یہ ثابت کیا کہ بول نیوز میں عامر لیاقت کی حیثیت صرف ایک ڈمی کی ہی تھی۔ پولیٹیکل شو میں ناکامی کے بعد انہوں نے مختلف چینلز پر انٹرٹینمنٹ شوز کیے، سیلیبریٹی انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا تو خواتین سے فلرٹ کرنے کے اوچھے طریقوں پر ان کا مذاق بننے لگا۔ ان کی شخصیت کے وقار میں کمی آنے لگی۔ عامر لیاقت ٹی وی پر اپنی شہرت برقرار کرنے کے لیے، ریٹنگ لینے کے لیے مزید انٹرٹیننگ ہونے کی کوشش کرنے لگے، ناگن ڈانس کرنے لگے، عام کھلانے لگے، اور پھر ایسی خواتین بھی منظر عام پر آنے لگیں جو ان پر مختلف نشے کرنے، دوستیاں کرنے اور شادی کرنے جیسے الزامات لگانے لگیں۔
ان میں ایک ہانیہ نامی لڑکی تو سچی بھی معلوم ہوتی تھی، جو تیسری شادی کا الزام لگا کر عامر لیاقت کے گھر کے سامنے پہنچ گئی، انہیں گالیاں نکالتی رہی، اور پھر آخرکار عامر لیاقت نے اس لڑکی کو کچھ دے دلا کر اس کا منہ بند کروایا۔ عامر لیاقت واضح طور پر ڈی ٹریک ہو چکے تھے، کسی بھی بڑے چینل پر اب ان کی رمضان ٹرانسمیشن نہیں چل رہی تھی، وہ اپنے لیے ہر دروازہ بند کر چکے تھے، شاید اسی لیے ان کی فرسٹریشن میں اضافہ ہو رہا تھا، اور شاید اسی لیے وہ غلطیوں پر غلطیاں کر رہے تھے۔ 2022 ہی وہ سال تھا جب عامر لیاقت حسین نے اپنی دوسری بیگم طوبہ کو بھی طلاق دے دی اور لودھرا کی ایک 18 سالہ لڑکی دانیہ سے تیسری شادی کر لی۔ شادی کے فوراً بعد ہی سوشل میڈیا پر ایسے کلپس وائرل ہونا شروع ہو گئے جن سے معلوم ہوا کہ یہ کم سن دانیہ شادی سے پہلے غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث رہی ہے، اور پھر ایک روز عامر لیاقت حسین کے اپنے بیڈ روم کی نازیبا ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی، جس میں وہ بے لباس نظر آ رہے تھے۔ عامر لیاقت حسین اکیلا تھا، بھری دنیا میں ارد گرد سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں کوئی ایسا ایک دوست بھی نہیں تھا جو اسے بنا بنایا کیریئر تباہ کرنے سے روکتا یا درست مشورہ دے سکتا، یا شاید عامر لیاقت حسین اپنی ذات میں اتنے ہی ڈوب چکے تھے کہ کسی کا مشورہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، بالکل اپنے بھائی عمران لیاقت کی طرح، جو اپنے بھائی عامر لیاقت کا مشورہ بھی نہیں مانتے تھے، اور پھر ایک دن ان کی کمرے سے لاش ملی۔ جو بھی وجہ ہو، لیکن عامر لیاقت جو میڈیا پر رہنے کے لیے جان بوجھ کر عجیب حرکتیں کرتے تھے، اپنی ہی نازیبا ویڈیوز دیکھ کر ٹوٹ گئے۔ انہوں نے روتے ہوئے سوشل میڈیا پر انٹری دی کہ ان کی اپنی بیوی نے ان کی بیڈ روم پرائیویسی کی خلاف ورزی کی ہے۔ بیچاری ان پڑھ دانیہ کو کیا معلوم کہ بیڈ روم پرائیویسی کیا ہوتی ہے۔ عامر لیاقت کو سب سے بڑا دکھ یہی تھا کہ ان کو اس قابل نہیں چھوڑا گیا کہ اب وہ کبھی اپنی بیٹی کو منہ دکھا سکیں، اپنے بیٹے کا سامنا کر سکیں، اور پھر عامر لیاقت پر قسمت مہربان ہوئی اور ان پر ایسا موقع آیا ہی نہیں جب شرمندگی کے ساتھ وہ اپنی اولاد کے سامنے جاتے۔ طوبہ کا کیا جانا تھا، وہ تو عامر لیاقت کے نام کے ساتھ جڑ کر آج شہرت اور پیسے میں کھیل رہی ہے۔ دانیہ کا کیا نقصان ہونا تھا، وہ تو عامر لیاقت کے نام کے ساتھ جڑ کر لاکھوں کما چکی تھی، اس نے تو ابھی اپنی زندگی اپنے اعمال کے سر پر بنانی تھی، لیکن نقصان تو پاکستانی عوام کا ہوا جن سے سٹار انٹرٹینر چھن گیا۔ رمضان کی ٹرانسمیشن کا بانی ٹی وی سکرین سے غائب ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر عامر لیاقت کی پہلی بیوی، ان کے دکھ سکھ کی ساتھی، ان کی بیٹی اور بیٹے کا نقصان ہوا، جو شاید آج بھی اپنے والد کو یاد کر کے اکثر روتے۔ 1991 میں اپنی شاعری کی کتاب کے پیش لفظ میں عامر لیاقت حسین نے لکھا تھا، میں اس دور کی پیداوار ہوں جس دور کو محلوں، تختوں اور تاجوں کا دور کہا جاتا ہے، جس دور کو انسان دشمن سماجوں کا دور کہا جاتا ہے، جہاں ہر جسم گھائل ہے، ہر روح پیاسی ہے، نگاہوں میں الجھن ہے، دلوں میں تاسی ہے۔ میں اس بستی میں رہتا ہوں جو مردہ پرستوں کی بستی ہے، جہاں نوجوانوں کو کل کا معمار تصور کیا جاتا ہے اور کل کبھی نہیں آتی، جہاں غریب کی زندگی موت سے بھی سستی ہے۔ ہاں، میں اسی دور کی پیداوار ہوں۔ مگر افسوس، جب عامر لیاقت حسین خداداد کالونی سے محلوں میں شفٹ ہوئے تو اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ کو بھول گئے، اپنے ہی راستے سے ہٹ گئے، اور پھر اپنے راستے سے ہٹنے کی سزا تو ملتی ہے، مگر عامر لیاقت حسین کو پاکستانی تاریخ میں ہمیشہ ایک لیجنڈ انٹرٹینر کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔